تو یہ ایک بار دھلا کہلائے گا، ایک آخری قطرہ تک ٹپک گیا، تو اب یہ کہ پھر اس پر پانی ڈالنا ہے، تو پھر آخری قطرہ تک ٹپک گیا، اس کا اتنی دیر ٹپکنے دیا جائے اس کو، پھر اس پر پانی ڈالا اور اس کو دھویا ہے نا، اس طرح پانی ڈالا کہ وہ پانی اس کی ہر مطلب یہ ہے کہ جز میں سرایت کر جائے، جو نجیس حصہ ہے جتنا بھی پانی ڈالنے میں نجاست پھیلتی بھی ہے، تو وہ بھی اس کی پوری احتیاط سے اس کو پاک کرنا پڑے گا، تو وہ اس طرح پانی ڈالنا پڑے گا کہ نجاست پھیلنے بھی نہ پائے اور وہ نکلتا جائے ایک ایک قطرہ۔ تو بہرحال پانی تو اس طرح جب تیسری بار اس کا آخری قطرہ ٹپک جائے گا نا، تو اب یہ پاک ہو جائے گا۔ باپ رے باپ، باپ رے باپ نہیں کرے، میں اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں، صبر کیے انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ تو یہ کہ آپ وہ پائپ پر تشویش ہوئی کہ پائپ کہاں سے لائیں اور یہ دیوار کہاں سے لائیں جس پہ ڈالا جائے، تو نہ دیوار شرط ہے نہ پائپ شرط ہے۔ اس کو آپ کسی بھی جگہ مناسب جگہ پر چھت پر لے جائیں، اپنی چھت اگر ہے تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی 2-4 حصے پکڑ کے رکھیں، اور اس طرح اس کے اس ناپاک حصے پر آپ جگ سے پانی ڈالیں، پتیلی سے پانی ڈالیں، گلاس سے پانی ڈالیں، نل کی اگر ترکیب ہے تو نل کے نیچے اس طرح رکھیں کہ پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت، اس طرح بھی وہ 3 طرح وہ قطرے ٹپکا کر جو طریقہ میں نے اس کے پاک یہ ہو سکتا ہے۔ جن کے یہاں نہریں ہوتی ہیں ان کو تو اور بھی آسانی ہے، وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں وہ ڈالے رہیں، اور جب وہ ظن غالب آ گیا کہ یہ پانی بہا کر لے گیا نجاست تو پاک ہو گیا۔ اس طرح بارش میں اس کو جب چھوڑا تب پاک ہو گیا۔ تو بہرحال ہے کہ اس طرح کی صورتوں میں سے جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے تب جا کر پاک ہوگا۔ اب ایسا پریشان کن کارپیٹ میرے فیضان مدینہ میں مجھے کائے کو چاہیے بھائی؟ تو اپنے کہا بچے اپنے صحیح، اپنا فرض صحیح ہے۔ اپنے کہا بچے کو سمجھانا بیٹھیں گے کہ بیٹا جب بھی نجاست کرنی ہو تو کارپیٹ کے کونے میں جا کر کرنا، بیچوں بیچ کرنا ہے تو یہ مڑے گا کیسے؟ یہ تو جس کا کارپیٹ والا تو پتا ہے کہ یہ اس کا سینٹر لا کر اس کو نہر ہو یا جگ ہو یا پائپ ہو، بابا یہ ہے آزمائش۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اس میں زحمتیں تو لگی ہوئی ہیں، یہ کارپیٹ ہے نعمت۔ ابھی جیسے اگر پورے فیضان مدینہ میں بچھا دیا جائے نا کارپیٹ، تو ان کو ہو کر کے کہاں پر ہوں گے نا، ان کے کپ کپاٹ نہیں ہوگی، ٹھنڈی نہیں لگے گی اتنی، کیونکہ فرش کی ٹھنڈک بھی تو پہنچتی ہے نا۔ تو یہ دریا ذرا پتلی ہے، اس پہ ٹھنڈک بیچاروں کو پہنچتی ہوگی تو وہ ذرا دل جمعی کم ہوتی ہوگی، مگر بعض تو مرد کے بچے جا کر فرشوں پر بیٹھے ہوئے ننگے فرش پر، کہ ہمت ہے ان کی۔ تو اپنی اپنی قوت برداشت ہوتی ہے۔ جب سخت سردیاں ہوتی ہیں نا تو کارپیٹ جو ہے نا میٹھے چاول کی طرح میٹھا میٹھا لگتا ہے، وہ ہوتی ہے نا سونا سونا لگتا ہے، لیکن یار یہ ہے بڑا یار خطرے والا، یہ بچہ پیشاب کر دے یا بڑے کو قے ہو گئی الٹی خر کر کے اس نے ڈالی، یا وہ پاؤں میں کچھ لگ گیا اور خون اس پہ گر گیا ناپاک، تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا